احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو وہ ایک آنے کی چنے کی دال لی تھی، آپ نے اپنے خادم سے فرمایا تھا نا بھوک لگی ہے شام ہو گئی، اور یہ ایک آنا لے جا اور جا کے فلانے چوک میں سے دال لے آ۔ وہ کمپٹیشن چل رہا تھا، جیسے یہاں بازار کے اندر بھی شام کو ہلا گلا شروع ہوگا، دن کے وقت ریڈی پر کوئی ہاتھ رکھنے نہیں دیتا، اور شام کے وقت اے لے جا 100 دے 2 کلو لے جا، 100 دے 3 کلو۔ صبح کہاں تھے یہ سارے؟ چمڑے ادھر گئے، جیبیں بھر گئی، اب بڑا مال ہے، گھر لے کے جا کے کیا کرنا ہے، یہیں نکال کے جاؤ۔ سارے خیر خواہ، ناراض نہ ہونا۔ جوتا گاٹنے والے سے لے کر سونے کو ٹانکا لگانے والا تک ہر کوئی اللہ اکبر جو کہتا جھوٹ نہیں بول رہے تو کھائیں گے کہاں سے؟ ڈنڈی نہیں ماری ہے تو کتھوں کھائیے جی؟ پچھوں آیا۔ جب قیامت کی تھپڑ پیچھے سے آئے گا نا، کتھوں آیا؟ اللہ کہیں یہ بھی پیچھے سے آیا۔ ڈبہ کھول کے دیکھا پیچھے یہودی تھے، نصرانی تھے۔ یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے رقبوں میں مسجدیں بنائی، یہ وہی ہیں جو مدرسے کے 2 مہینے کا خرچہ برداشت کر رہے ہیں، یہ پیٹیاں بھرنے والے وہی ہیں، یہ مسلمانوں کی اولادیں ہیں۔ ان کے کانوں میں بھی کسی نے اذان دی، ان کی بھی انگلی پکڑ کر کوئی اللہ کے گھر کے اندر لے کے آتا تھا۔ کیا ہو گیا؟ جب ضرورت کی چیز خواہشات کے اندر تبدیل ہو گئی، اللہ جل شانہ عما نوالہ نے خواہشات پر ہمیں مرتا مٹتا دیکھا، بھائی کو بھائی کے سامنے، ماں باپ کے سر میں جوتے اور باپ کی داڑھی میں خاک ڈلتے دیکھی، اور بیویوں کو طلاق ہوتے دیکھی، اور بھائیوں کو اس خواہشات کے پیچھے جدا ہوتے دیکھا، تو پھر اللہ جل شانہ نے ضرورت کی چیزوں کو ہمارے بس سے باہر کر دیا، خواہشات پہ لگے۔ اس خواہشات کے لگنے پر ہم اللہ سے بھی دور ہو گئے، اللہ کے حبیب سے بھی دور ہو گئے۔ ہمارے بڑے تھے جو 4 سے روٹی کھا کے ڈکار مار دیا کرتے تھے، ہمارے ہی بڑے تھے سالن گھر میں نہیں پکتا تھا، دودھ سے روٹی کھا لیا کرتے تھے، ہمارے ہی بڑے تھے اللہ اکبر وہ شہد سے پیاز توڑ کر گڑ کی ڈلی سے روٹی کھا لیا کرتے تھے۔ اب کھلاؤ نا اپنی نسل کو، جوتیاں نہیں مارے گی؟ بیوی کو طلاق نمک زیادہ ڈلنے پہ مل نہیں رہی؟ جتنی خواہشات ترقی کرتی رہیں گی اور خواہشات کے پیچھے ہم دوڑنا شروع کر دیں گے، ہمارے پیچھے والا معاملہ سارا ملیا میٹ ہوتا رہے گا۔ اس کو ضرورت کے درجے میں رہ کے میرے عزیزوں زندگی گزاری جائے کہ جو جتنی میری ضرورت ہے اللہ نے میرے مقدر میں کی ہے وہ مجھے مل کے رہے گی۔ اللہ کی تقسیم پر، اللہ کے نفع اور گھاٹے پر بندے کو ہر وقت صابر اور شاکر رہنا چاہیے۔ انسان تلاش کر رہا ہے، بھاگ رہا ہے، کس نے کہہ دیا یہاں سے خیر ملے گی، کس نے کہہ دیا یہاں سے خیر ملے گی، میرے پاس آیا کس نے کہا جی کاروبار کا وظیفہ بتاؤ، میں نے کہا یہ پڑھ لے یہ خیر ملے گی، کس نے کہا یار تو کام کیوں نہیں کر لیتا، اور کس کو کہہ ہر جگہ چھوڑ کے دیکھ لے، کوئی کہتا دکان بدل کے دیکھ لے، کوئی کہتا یار نہیں شہر کے اندر تیرا رزق میں نے دیکھا، میں نے حساب لگایا، شہر میں تیرا رزق ہے نہیں دوسرے شہر میں چلا جا، کوئی کہتا باہر جا کے دیکھ لے۔ اللہ کہتا یار سب دی سنتا ہے میری بھی تو سن لے، سب سے مشورے لے رہے میرے سے بھی تو پوچھ لے۔ میں نے تجھے پیدا کیا، مجھے پتہ ہے کون سی چیز تیرا پیٹ بھرے گی، کون سی چیز تجھے بھوکا رکھے گی، میرے سے بھی تو پوچھ، میں تیرا خیر خواہ ہوں، میں تیرا محسن ہوں، ماؤں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، بہن بیٹوں سے زیادہ، جگری یار سے زیادہ، جس کا نام تو نے ہاتھ کی کلائی کے اوپر، جس کا نام تو نے اپنے دل کے اوپر لکھا ہوا ہے، جس کا نام موبائل کے فرنٹ پہ لکھا ہوا ہے، اس سے زیادہ میں تیرا خیر خواہ ہوں، میری بھی تو سن۔ میں نے کہا چل اللہ تو سنا، تیری میں کیا سنوں، بتا یہ ساری پریشانیاں، اولاد کا مسئلہ، بے روزگاری کا مسئلہ، ہر قدم قدم پہ بے عزت کا مسئلہ، یا اللہ خوشحالی مکان دکان میں خیر و برکت کا مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ اللہ نے فرمایا آسان سی بات ہے، کھول قرآن، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ یہ تو مزاج ہے نا، نعت والا پوچھتا ہے سرائکی سناواں انگلی سناواں، جی سرائکی سناواں جی، بس نہیں چلتا، قرآن کی آیتیں بھی سرائکی میں اتر آتی ہیں بھائی۔ خواہشات ہے نا، دین خواہش بن گیا، ضرورت نہیں ہے۔ مسجد بھی ہونی چاہیے، قلیم بھی ہونا چاہیے، اے سی الماری میں جالیاں میرے سامنے ہونی چاہیے، اور اے سی بھی 16 پر ہونا چاہیے، بجلی بھی نہ جائے چلی جائے، جنریٹر ہونا چاہیے، جنریٹر چلی جائے، گیس چلی جائے، تیل ختم ہو جائے، سولر سسٹم ہونا چاہیے، اگر پھر بھی نہ ہو تو پھر میں ہونا چاہوں، مسجد بھی نہیں ہونی چاہیے۔
مالک کائنات بھی اللہ اکبر کتنا بے نیاز ہے. ادھر فصل کی کٹائی کا وقت آ جائے گا, ادھر تراویح میں قرآن سنانے کا وقت آ جائے گا. مالک کائنات فرماتا ہے میں دیکھتا ہوں یہ فصل کی طرف جا رہا ہے یا میرا بندہ میری طرف دوڑ کے آ رہا ہے, پتہ اس وقت لگ جائے گا. یہ سارے مولوی پر تنقید کرنے والے, مولوی صاحب دے پیچھے نماز نہیں ہوتی, یہ سارے کے سارے منہ کھول کے اس وقت کہیں گے بچیاں لے دی کمانا فرض ہے جی, اللہ اللہ معاملہ سوکھے کرے, بندوں کے پورے کر دو, اللہ اپنے حق سارے حق معاف کر دے گا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ کون سی کتاب میں لکھا ہوا کہ میں نماز کا سجدہ معاف کر دوں گا تو بیوی کا پورا کر دے, میں اپنے نماز کا سجدہ معاف کر دوں گا تو بچوں کے پورا کر دے. شاید میں نے نہ پڑھا ہو یا کافرین بیٹھے ہیں, ولیوں کی اولاد تمہارے سامنے بیٹھی ہے, ان سے علیحدگی میں پوچھ لینا کہاں کس قانون کے تحت اللہ نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا اور حلال کمانے کو اللہ جل شانہ نے جائز قرار دے دیا ہے. روزی کمانا اپنی جگہ ہے میرے عزیزو, حلال کمانا اپنی جگہ, نماز کا سجدہ اپنی جگہ. نماز کا سجدے کا باغی ہوگا اسے بھی قیامت کے دن اللہ کے کٹہرے میں لایا جائے گا. جو حرام روزی کمائے گا اپنی اولاد کا پیٹ بھرے گا وہ بھی خدا کی عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. کہاں کا جوڑ کہاں لا کے جوڑ دیا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. آجا بندے مسئلے کا حل بتا دوں, گل مقدی مکا دوں. الہ العالمین کیا فرمایا میرے گھر کو 5 وقت آ کر آباد تو کر دے, تیرے گھر کو میں آباد کر دوں گا. رزق کی تنگی, مال کی تنگی, اولاد کی پریشانی کو, گھر کے اندر ناچاکی درازگی کو, اے بندہ ایک نماز کے سجدے کے خساری ختم کر دوں گا. اے اللہ میں کیا کروں. فرمایا تو اس گھر کی عبادت نہ چھوڑ, میرے گھر کے اندر آنا نہ چھوڑ, میں تیرے گھر کے اندر آنا نہیں چھوڑوں گا. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. انسان دو ہی وجہ سے پریشان ہے, ایک خوف کی وجہ سے, بھوک کی وجہ سے. مالک کائنات نے یہ سارے مسئلے سجدوں کے ذریعے حل فرمانے کا وعدہ کر لیا ہے. ایمانداری سے بتاؤ میری بات سچی ہے, آپ کی بات سچی ہے, اللہ کی بات سچی ہے, تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ کیوں ٹھنڈا پانی نماز کے سجدے سے روک دیتا ہے, کیوں رات کا اندھیرا نماز کے سجدے سے روک دیتا ہے, کیوں بارش کا پانی نماز کے سجدے سے روک دیتا ہے, کھڑی فصل نماز کے سجدے سے کیوں روک دیتی ہے؟ ایمانداری کی بات ہے, ظہر عصر فجر مغرب عشاء کی بات نہیں. لوگ 8 دن کے بعد جمعے کی نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہوتے, پھر وہ مالک اعلان کرتا ہے 8 دن میرا کھاتا ہے, تنخواہ کہیں اور تنخواہ میرے پاس لینے آتا ہے, نوکری کہیں اور کرتا ہے, پھر بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ماں باپ کو پریشان کرو, اولاد سکھ سے نہیں رہ سکتی. کہ اللہ کو جو پریشان کرے گا وہ قبر میں دنیا کی زندگی میں سکھ سے نہیں رہ سکے گا. ساری انسانیت مخالف بن جائے میں اللہ کو پریشان نہیں کر سکتی. پریشانی کیا ہے؟ اللہ اکبر, جو اللہ کو ناراض کرے گا نماز کے سجدوں کا انکار کر کر. ایمانداری کی بات ہے, آج ابھی میں سوچتا آ رہا تھا, ہیڈ تونسے سے جب ادھر کر کے مڑا, ایک درخت کے نیچے ایجڈ عمر کے 60 70 50 سال کے لوگ بیٹھے جوا کھیل رہے تھے, تاش پھینکتے ہوئے کہتے ہیں اللہ معاف کر دے. ایمانداری سے بتاؤ یہ معافی کے حالات ہیں؟ انہی دنوں کی بات ہے, یقین جانو جمعے کی نماز حرم کے اندر پڑھی, اللہ اکبر, مرد عورت کھڑے تھے, ہوٹل سے رام باندھ کے آ گئے, میرے سے مسئلہ پوچھنے کے لیے. میں نے کہا مسئلہ بتانے کی مانیت ہے, کیمرے لگے ہوئے ہیں, علماء اکرام سے پوچھو جا کے. کمولی صاحب بتاؤ تو صحیح, ویل چیئر والا کہہ رہا تھا یہ بڈھڑی کہہ رہی ہے مجھے طواف کرا دے. بابا تو اندر طواف کرنے چلا گیا, میں نے بار ہاں کا مقاص سے رام باندھ کیا. انہوں نے کہا تیرا دین ہے کہ اللہ دا دین ہے؟ تیرے پیو دا دین ہے, بس ہم نے باندھ لیا. اللہ اکبر, اللہ قبول کرے. ایمانداری کی بات ہے, جو فریضہ میں اول وقت میں ادا کرنا چاہیے تھا, جب ہماری جان نکلنے کو ہوتی ہے اس وقت بڈھڑا بڈھڑی کو اٹھا کے بیت اللہ کا طواف کرنے بھیج دیتے ہیں.